बैरिस्टर साहब, क्या वाकई सूबाई काबीना का इजलास कोर कमांडर हाउस में मुनक्किद हुआ था? बिल्कुल नहीं। कोर कमांडर हाउस में सूबाई काबीना का कोई इजलास नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ता कोर कमांडर साहब ने काबीना को वज़ीर आला समेत ब्रीफिंग के लिए बुलाया था, और वो ब्रीफिंग खैबर पख्तूनख्वा सूबे के जो सिक्योरिटी के हालात हैं और जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, इनके तनाज़ुर में तमाम काबीना को उन्होंने दावत दी थी अफ्तार की। हम वहाँ अफ्तार के लिए गए, जहाँ अफ्तारी हुई, और उसके बाद उन्होंने सिक्योरिटी सूरत हाल पर हमें तफसीली ब्रीफिंग दी। तो चूँकि पाकिस्तान की फ़ौज की ये बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि वो हमारी जो सरहदें, खैबर पख्तूनख्वा की सरहदें अफ़गानिस्तान के साथ मिलती हैं, और वहाँ पर जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है या जो खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, उसकी बुनियादी ज़िम्मेदारी फ़ौज की है। इन वाक़यात के तदारक की, उनको रोकने की, और अमूमी तौर पर सिक्योरिटी को मेंटेन रखना चूँकि फ़ौज की ज़िम्मेदारी है, इसलिए उन्होंने हमें ब्रीफिंग भी दी, और उसमें उन्होंने ये भी बताया कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के साथ फ़ौज का ताउन होना चाहिए, और हमारे आपस के जो एक रिलेशनशिप है वो ऐसा होना चाहिए ताकि जहाँ जहाँ कोई प्रॉब्लम पैदा हो दहशतगर्दी से निपटने के हवाले से, तो उस तनाज़ुर में हमारे एक बाहमी राब्ता और ताउन वो ज़्यादा फ़ाल हो। और ये यकीनन वाज़ेह सी बात है कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस मौजूदा हुकूमत पे एतमाद का इज़हार किया है, हमें वोट दिया है, हम उन्हीं के वोट से मुंतखब होकर हुकूमत में उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो ये हमारी बुनियादी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम हर वो इक़दाम करें और हर उस इदारे से राब्ते में रहें और उनके साथ एक अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप में रहें जो खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से मुख्तलिफ शोबाजात में हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो फ़ौज चूँकि सिक्योरिटी की ज़िम्मेदार है, बॉर्डर सिक्योरिटी भी उनके ज़िम्मे है और सिक्योरिटी सूरत हाल सूबे के अंदर भी उनकी ज़िम्मेदारी है, इसलिए हम वहाँ गए और हमारी ब्रीफिंग भी हुई। फिर सूबाई हुकूमत के जो सिक्योरिटी के हवाले से खदशात हैं वो भी हमने उनके साथ शेयर किए, और बड़े अच्छे माहौल में बातचीत हुई। लेकिन एक मीटिंग हुई है और उसमें यही इन्हीं मौज़ूआत पर बातचीत हुई, और उसमें सिर्फ सूबाई हुकूमत के लोग नहीं थे, सूबाई काबीना नहीं थी, बल्कि चीफ सेक्रेटरी के भी थे, आईजी भी थे, उसके अलावा बाकी कुछ महकमों के सीनियर तरीन जो हमारे सेक्रेटरी साहिबान हैं वो भी मौजूद थे। तो ये एक ओवरऑल हुकूमत का और फ़ौज का आपस में एक एक्सचेंज ऑफ व्यूज़, एक्सचेंज ऑफ थाट्स और बाहमी मुशावरत की एक मीटिंग थी। सर, एक तो ये वजाहत कर दें कि ये इजलास या दावत कोर कमांडर हाउस में बुलाई गई थी या 11 कोर में बुलाई गई थी? नहीं, कोर कमांडर हाउस के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। 11 कोर का जो हेडक्वार्टर है वहाँ ब्रीफिंग हुई, और उसके बिल्कुल सामने कोर ऑफिसर्स मेस है, वहाँ पे पहले अफ्तारी हुई, वहाँ हम जमा हुए, अफ्तारी की, नमाज मगरिब अदा की, उसके बाद हम कोर हेडक्वार्टर आए 11 कोर के, और वहाँ पर हमें उनका एक ऑडिटोरियम है जिसमें हमें प्रेजेंटेशन दी गई। प्रेजेंटेशन के बाद कोर कमांडर साहब ने और उनके स्टाफ ने हमें मुख्तलिफ जो इश्यूज़ हैं, मुख्तलिफ जो एंगल्स हैं सिक्योरिटी रिलेटेड सिचुएशन के, उन पर ब्रीफिंग दी, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ। फिर वज़ीर आला साहब ने एड्रेस किया सबको, हुकूमत की जो तरजीहात हैं और इस हवाले से जो इक़दामात हम करना चाह रहे हैं उन पर वज़ीर आला साहब ने बात की, और एक अच्छे एक्सचेंज ऑफ थॉट्स हुआ, एक एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ हुआ, जिससे हमें भी काफ़ी क्लैरिटी हुई बात सिक्योरिटी रिलेटेड मामलात की। और मैं समझता हूँ कि हमारी बातचीत से यकीनन फ़ौज को भी हमारे हवाले से एक पॉजिटिव ही सिग्नल्स गए हैं, और उनको भी हमने एतमाद में लिया अपने मामलात के हवाले से। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सोशल मीडिया पर और कुछ सहाफ़ी और कुछ विलागर और कुछ सियासी जुमात के कायदीन या रहनुमा ये तासुर दे रहे हैं कि इससे पहले कभी हुआ ही नहीं है कि सूबाई काबीना कोर कमांडर के पास जाएं और वहाँ पे इजलास मुनक्किद करें। मेरे ख़्याल में जिन लोगों की तरफ की बात आप कर रहे हैं, जिन्होंने कल से ये सोशल मीडिया पे इस तरह की गलत बयानी या गलत मालूमात पर मबनी बयानात को हवा दे रहे हैं और उसको फैला रहे हैं, यही इस बात की तरफ इशारा करती है कि हमारे सहाफ़ती अक़दार और हमारे जो पेशावराना सहाफ़त है वो किस हद तक मनफी तौर पर मुतासिर हुई है इन लोगों की हरकत की वजह से। सहाफ़त एक मुअज़्ज़ज़ पेशा है, ख़बर कुरेदना, ख़बर की खोज लगाना और उसके बाद आवाम के साथ उसको शेयर करना, ये मेरे ख़्याल में सहाफ़त का एक इंतहाई मुक़द्दस मिशन है। लेकिन बदकिस्मती से ऐसे लोग
صحافت کی صفوں میں آ گئے ہیں کہ جو شاید اپنے وی لاگز اور اپنے ٹویٹر اور اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے صرف اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے اور لائکس لینے کے لیے بے بنیاد باتیں کرتے ہیں. اور بے بنیاد اس لیے کر رہے ہیں, یہ بے بنیاد اسی کا ہی میں ایک ثبوت کے طور پہ یہ بات پیش کر رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ کور کمانڈر ہاؤس میں اجلاس ہوا, تو پہلے تو کور کمانڈر ہاؤس میں نہیں ہوا, کور ہیڈ کوارٹر میں ہوا. اجلاس نہیں ہوا بلکہ ان کی دعوت پر ہم گئے اور انہوں نے ہمیں افطار کی دعوت دی اور اس کے بعد انہوں نے ہم سیکیورٹی پہ بریفنگ دی. ظاہر ہے کہ سیکیورٹی پہ بریفنگ کور ہیڈ کوارٹر میں ہی ہونی تھی, کیونکہ اس کے لیے جو ڈیٹا تھا, اس کے لیے جو میٹیریل ہے وہ وہیں پہ ہی موجود ہے. ان کے جو آفیسرز ہیں جو دے رہے تھے, جو مختلف فارمیشنز میں فیلڈ میں کنٹرول کر رہے ہیں معاملات کو, انہوں نے ہی آ کر ہمارے ساتھ بات کرنی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ سیکیورٹی بریفنگ تھی, معاملات سینسیٹیو ہوتے ہیں, تو سینسیٹیو معاملات کے لیے کور ہیڈ کوارٹر ہی سب سے زیادہ محفوظ جگہ ہے کہ اگر وہاں پہ بات بھی ہو تو اس کو آؤٹ ہونے کا, اس کے لیک ہونے کا خدشہ کم سے کم ہوتا ہے. تو کور کمانڈر کا جو دفتر ہے یا کور ہیڈ کوارٹر جو ہے وہاں ہم گئے اور وہی ایک لاجیکلی منطقی طور پہ بھی وہی ایک مناسب جگہ بنتی ہے. باقی رہ گئی یہ بات کہ کابینہ کا اجلاس, تو میں نے جیسے کہا کابینہ کا تو اجلاس تھا ہی نہیں. تیسری بات یہ ہے کہ ہم پاکستان کی فوج کے کور کمانڈر کی دعوت پر کور ہیڈ کوارٹر گئے. ہم انڈیا کی فوج کی کور کمانڈر کی دعوت پر انڈین آرمی کے کور ہیڈ کوارٹر نہیں گئے. یہ ہمارا ملک ہے, ہماری فوج ہے, ہمارے بھائی ہیں, ہماری بہنیں ہیں اس فوج میں. اس ملک کے لیے وہ قربانیاں دے رہے ہیں, ہر روز دے رہے ہیں. آج بھی آپ کو پتہ ہے کچھ دیر پہلے ایک واقعہ ہوا ہے, کل بھی ایک واقعہ ہوا تھا, فوج پر حملے ہوئے ہیں, شہید ہو رہے ہیں, زخمی ہو رہے ہیں. تو اگر ہم ان کے ساتھ تعلق ہی نہیں رکھیں گے تو یہ ملک کا نظام کیسے چلے گا؟ اور خاص طور پر اس ایریا میں جو ان کا اسپیسیفک ایریا ہے, جس میں ان کی ایکسپرٹیز ہے, جس میں ان کی مہارت ہے اور جو ان کی ذمہ داری ہے یعنی سیکیورٹی, اس معاملے میں اگر ہم ان کے ساتھ رابطہ نہیں رکھیں گے تو کس کے ساتھ رکھیں گے؟ دوسری بات یہ ہے ان ویلاگرز کے ساتھ رکھیں گے جنہیں یہ تک پتہ نہیں ہے کہ کس قسم کی میٹنگ ہوئی, لیکن اس کو ایک مفروضے کی بنیاد پر اتنے زیادہ اس کی تشہیر کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کو بدنام کیا جائے. یہ جو دوسری پارٹی کی آپ نے بات کی, مجھے پتہ ہے جس پارٹی کے بعض دو تین لوگوں نے اس طرح کے بیانات دیے ہیں, اس پارٹی کو 8 فروری کو خیبر پختونخوا کے عوام نے اس پارٹی کو 8 فروری کو ان کی حیثیت دکھا دی ہے, آئینہ دکھا دیا ہے کہ یہ ہماری نظروں میں تمہاری اوقات ہے. ان کا جو بڑا ہے وہ ایک موروثی طور پر پیدائشی ان کا ایک لیڈر جو اپنے آپ کو کہتا ہے, لیڈر تو نہیں ہے بہرحال, لیکن وہ تو خیبر پختونخوا سے بھی بھاگ گیا ہے. بقول اس کے وہ پختونوں کا لیڈر تھا, پختونوں کے حقوق کا محافظ تھا, تو پختونوں کو تو اس نے بیریار مددگار چھوڑ دیا. سنا ہے آج کل بلوچستان میں کوئٹہ میں پایا جاتا ہے اور زرداری صاحب کے قدموں میں بیٹھا ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے اس کو سینٹ میں شاید ہیلپ کی ہے جانے کی. تو ایسے لوگوں کی کیا کریڈیبلٹی؟ اگر ان کی کریڈیبلٹی ہوتی تو خیبر پختونخوا کے عوام ان کو ووٹ دیتے. تو جو ان کا حشر یہاں پہ ہوا ہے اس کے بعد تو میرے خیال میں ان کو شرمندگی کی وجہ سے بات بھی نہیں کرنی چاہیے. لیکن بہرحال بے شرمی کا کوئی علاج نہیں ہے, اس لیے میں اس کا کوئی حل نہیں نکال سکتا. سوشل میڈیا پہ لوگ یہ بھی تبصرے کر رہے ہیں کہ ایک طرف تو صوبائی حکومت اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو کے ساتھ جا رہی ہے, تو دوسری طرف ان کے ساتھ دعوتوں میں شرکت کرتے ہیں. میں پھر کہوں گا کہ ایک فضول سی اور لایانی اور غیر منطقی بات ہے. بالکل اسٹیبلشمنٹ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے, اگر اس کو آپ کہیں گے تو ان کے ساتھ ہمارے یقیناً بعض ایشوز پر سیاسی نقطہ نظر کا اختلاف ہو سکتا ہے, وہ ہر کسی کا ہے. ہماری سیاسی پارٹیوں کے ساتھ بھی نقطہ نظر کے اختلافات ہیں, نظریاتی اختلافات ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی بعض معاملات میں ہمارے اختلافات ہو سکتے ہیں, لیکن اختلاف رکھنے میں, نقطہ نظر پہ ایک یکسانیت نہ ہونے میں اور دشمنی میں فرق ہوتا ہے. یہ ہمارے ملک کے سیکیورٹی کے ادارے ہیں اور ان کے ساتھ چونکہ ان کی اپنی ایک ذمہ داری ہے, ہو سکتا ہے وہ کسی ایک پرٹیکولر سیاسی معاملے کو اپنے نقطہ نظر سے ایک طریقے سے دیکھتے ہوں گے, ہم اس کو دوسری طرف سے دیکھتے ہیں, اس میں اختلافات بھی آ سکتے ہیں, لیکن ہماری کوئی دشمنی تو آپس کی نہیں. ہم تو آپس میں یقیناً ایک ورکنگ ریلیشن شپ قائم رکھیں گے اور ہمیں رکھنا بھی چاہیے. اس لیے رکھنا چاہیے کہ خیبر پختونخوا کی عوام نے ہم پر اعتماد کر کے ہمیں اپنے حقوق کا محافظ الیکٹ کیا ہے, منتخب کیا ہے. اب اگر ہم ان کے حقوق کی جنگ کو چھوڑ کر اسٹیبلشمنٹ یا کسی ادارے کے ساتھ لڑائی میں مصروف ہو جائیں تو یہ میرے خیال میں اس امانت کے ساتھ ہم بددیانتی کریں گے اور خیانت کریں گے جو عوام نے ہمیں سونپی ہے. رہ گئی دوسری بات پاکستان آرمی کے ساتھ ہمارا کوئی اختلاف نہیں.
بالکل نہیں. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ فوج کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے تو یہ بالکل غلط بات ہے. میں اس کی تردید کرتا ہوں. فوج ہماری فوج ہے, ہمارے لوگ ہیں اور ہماری ہی حفاظت کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں. اختلافات تو میرے اور آپ کے بھی ہو سکتے ہیں. اختلافات تو آپ کے اپنے گھر میں رہنے والے بھائیوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں, اپنے والدین کے ساتھ بھی اختلافات ہوتے ہیں. اختلاف میں اور دشمنی میں فرق ہے. لیکن یہ جو لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں ہمارے حوالے سے, یہ میٹنگ ہوئی تو کہتے ہیں آپ فوج کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ جو ہیں وہ تعلق بنانا چاہ رہے ہیں, بحال کرنا چاہ رہے ہیں. عمران خان صاحب جب کہتے ہیں کہ یہ ہماری فوج ہے تو کہتے ہیں جی یہ فوج کے آگے منتیں ترلے کر رہے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو خود گاڑی کی ڈگی میں بیٹھ کر, ان کے ایک لیڈر جو ہے وہ کہیں گیا تھا رات کی تاریکی میں, اور بعد میں ان کے اپنے لوگوں نے وہ باتیں پھیلا دی. یہ وہی لوگ ہیں کہ ان کے لیڈران آج کل ٹی وی چینلز پہ پروگرامز میں, انٹرویوز میں ان کی اپنی پارٹی کے لوگ ان پر دھاندلی کا, انتخابی دھاندلی کا الزام لگا رہے ہیں. تو ان کی کریڈیبلٹی تو اسی بات سے واضح ہوتی ہے کہ قوم نے ان کو مسترد کر دیا ہے. اگر یہ قوم کے جذبات کی صحیح عکاسی کرتے, قوم کے مفادات کی صحیح حفاظت کرتے اور قوم کے ترجمان ہوتے تو قوم ان پر اعتماد ووٹ کے ذریعے کرتی. قوم نے ان کو آئینہ دکھا دیا ہے, ان کی اصلیت دکھا دی ہے. اب یہ ایک جیلی اور غلط طریقے سے اور قانون کو اور پروسیجر کو وائلیٹ کر کے اقتدار پر قابض ہیں, تو یہ قابض لوگ ہیں, یہ حکمران نہیں ہیں. اس لیے ان کی باتوں کو ہمیں اہمیت نہیں دینی چاہیے. وضاحت کے ساتھ آخر میں یہ کہوں گا, ہماری فوج ہے اور ہمارا ان کے ساتھ اچھا تعلق ہے اور انشاءاللہ ہم اچھا تعلق رکھیں گے.